السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پچھلی چند کلاسز سے ہم لوگ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کی، جس میں ہمارا وہ موضوع جو سورہ فاتحہ سے ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ ہے ہدایت. کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے سورہ بقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ ہدایت نامہ سے اصل در حقیقت فائدہ اٹھانے والے کون سے لوگ ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو سراسر اس ہدایت نامے کا انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز اس ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تیسرا، اللہ رب العالمین نے ایک اور لوگوں کا گروہ کا تذکرہ کیا کہ جو اوپر سے ظاہری طور پہ تو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن در حقیقت اندر سے یہ لوگ منافقین ہیں. اور یہاں جن منافقین کے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے بارے میں جانتے تھے کہ ہم لوگ اندر سے کافر ہیں اور ظاہری طور پہ ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اور یہ ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر رہیں اور اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بتائیں، اور وہ کیوں بتائیں؟ تاکہ جب کوئی مسلمان حکومت ہے یا مسلمانوں کا ایک مجموعہ ہے وہ ایسے لوگوں کو پہچان سکے اور ان کے شر سے خبردار رہے. کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اندر منافقین ہیں، لیکن آج کل کسی کے اوپر اس طریقے کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا اور نہ کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ منافقین ہیں. تو ہم کس طریقے سے ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ اگر صفات کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں تو ہم پھر ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ جو جن کے اندر انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے بارے میں کیا بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور در حقیقت یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کو اور ایمان والوں کو، لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس بات کو نہیں جانتے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا یہ ان کے دل میں بیماری ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور یہ دنیا میں ان کا عذاب ہے کہ یہ بیماری ان کے دل میں اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، اور آخرت میں ان کا کیا عذاب ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی کہ درد دینے والا عذاب ہے جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے دنیا میں. یعنی کہ دنیا میں جو جھوٹ بولا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے یہ انجام ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. اس کے بعد آج سے ہم لوگ انشاءاللہ 11ویں آیت سے شروع کریں گے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اور کے لیے، اور جب وَإِذَا اور اس وقت جب
یہ آگے بات ہوتی ہے، قیل لہم کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، قیل لہم یعنی کہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، قیل یہ قالا سے نکلا ہے، قالا مطلب کہنا، تو اس وقت جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو، لا کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، یا نفی کے معنی میں آتا ہے، لا تفسدو یعنی کہ فساد برپا نہ کرو، لا تفسدو تم لوگ فساد برپا نہ کرو، فی الارض اس زمین پر، جب ان سے کہا جاتا ہے یا اس وقت جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، قالو، یہ قیلا قالو یہ دونوں ایک ہی لفظ سے ہیں، قالو تو یہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو زمین پر مصلحون یعنی کہ اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین پر عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو وہ ہیں جو زمین پر جو فساد کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ملا کے چلنا، اچھے کام کرنا، ہم لوگ تو ان لوگوں میں ہیں، ہم لوگ فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور صفت بتائی ہے اس آیت میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو زمین پہ فساد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو زمین پر امن قائم کرنے والے ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین پہ فساد برپا نہ کرو، فساد سے کیا مراد ہوتی ہے، فساد سے اللہ رب العالمین نے آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ فساد جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ، اور یہی در حقیقت سب سے بڑا فساد ہے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، یعنی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ فساد ہوتا ہے۔ فساد کا کیا مطلب ہے، فساد کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو اس طریقے سے نہ کرنا جیسے اس کا حق تھا، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ صحیح طریقے سے ہو سکتا تھا، لیکن انسان اگر اس کو غلط طریقے سے کرتا ہے، اس کو بالکل اپوزٹ کرتا ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے، تو یہ ایک قسم کا فساد ہوتا ہے۔ تو فساد اس لیے اس کو فساد کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ انتشار اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا فساد جو ہے وہ اس کے دل پر پڑتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں، کہ جس میں وہ حدیث بھی آئی تھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ابن آدم گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کالا سیاہ داغ کیوں لگتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ اس سے انسان کے دل کا جو اطمینان ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اطمینان نہیں رہتا، اس کے اندر ایک سکون نہیں رہتا، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ در حقیقت وہ فساد ہے جو اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ حق سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہی وہ گناہ میں بڑھتا رہتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگتے لگتے یہاں تک کہ اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور پورا دل زنگ آلود کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب کوئی حق بات، کوئی سچی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑا فساد ہے جو وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے جو وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود اندر سے ہی انسان اس کا دل ہی خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ارد گرد بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر پاتا، بلکہ ان کے ساتھ بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ظاہر ہو جاتا ہے فساد فی البر والبحر، یا فساد واقع ہو جاتا ہے فی البر والبحر یعنی کہ خشکی پر اور تری پر، بما کسبت ایدی الناس ان اعمال کی وجہ سے کہ جو لوگ کرتے ہیں، بما کسبت یعنی کہ جو لوگوں کا کسب ہوتا ہے، جو لوگوں کی ہاتھ کی کمائی ہو جی ہے، اس ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے زمین پر یعنی کہ خشکی پر اور تری پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو گناہ ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل پر سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ آپ اس کو اپنی زمین پر بھی دیکھتے ہیں،
اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی زمین پر بھی ہوتا ہے، آپ کے رزق میں بھی ہوتا ہے، آپ کی ہر قسم کی چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس فساد کا جو اثر ہے وہ آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں پچھلی اقوام میں بھی ملتی ہیں کہ جب وہ لوگ عدل کیا کرتے تھے تو کس طریقے سے ان کی جو زراعت تھی، ان کی جو کھیتی تھی، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برکت شامل ہوتی تھی اور یہ ان کے اندر ایک آپ واقعی لوگوں نے محسوس کیا کہ جب ایک عدل و انصاف والی حکومت آتی تھی تو کس طریقے سے ان کے اندر یہ برکت شامل ہوتی تھی، اور جب یہ حکومت چلی جاتی تھی اور ظالمانہ حکومت آ جاتی تھی جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف فیصلے کرتی تھی، تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ برکت اٹھا لی جاتی تھی اور اس کے جو آثار ہیں وہ آپ کو زمین پہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ خشکی اور تری پر، یعنی کہ خشکی سے مراد زمین ہے، آپ کی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے زمین کے اوپر، آپ کا جو اناج آپ اگاتے ہیں زمین پر، یہ زمین پر اس کے اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور تری پر یعنی کہ جو پانی ہے، یعنی کہ جو مچھلیاں جو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر جو انسانوں پر رزق رکھا ہے، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور یہ واقعی لوگوں کا تجربہ رہا ہے کہ جب انسان جو ایک معاشرہ ہے جہاں پہ سارے اچھے اعمال ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ رب العالمین کی جو حدیں ہیں اس کو نافذ کی جاتی ہیں، تو پھر کس طریقے سے اس پوری جگہ پر، اگر وہ سمندر کے قریب ہے تو اس کے قریبی سمندر پہ اور اس کی خشکی پر بھی آپ برکات اور خیر اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارا بیت المقدس جہاں پر ہے، اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے برکتوں والا کہا ہے کہ سورہ اسراء میں جیسا کہ آیا ہے کہ یہ بابرکت زمین ہے۔ اور علماء کرام اس پہ یہ لکھتے ہیں بابرکت کیوں ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس زمین پر بھیجے گئے تھے۔ جو بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، جس میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل کے زیادہ تر انبیاء ادھر ہی آئے تھے، تو وہی ارد گرد آئے تھے۔ تو پھر جب وہ سارے انبیاء ادھر ہی آئے تھے تو پھر اس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ برکت رکھی تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں بھی کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ الى المسجد الاقصى، جب اللہ کے رسول کو مسجد اقصی لے جایا گیا تو اس کی صفت کیا بیان کی؟ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ اور واقعی لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں کا ابھی بھی جو اناج ہے، جو وہاں پہ جو چیز اگائی جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ برکت اور خیر موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے جو اعمال کیے، اس کی وجہ سے اس زمین میں بھی برکت رکھی۔ اور اسی کا برعکس وہ جگہیں جہاں پر گناہ ہوتے ہیں اور جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، اور وہ جگہیں جہاں پر اس طریقے کے فیصلے نہیں ہوتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تو اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ برکت اور خیر اٹھا لی جاتی ہے اور وہاں پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو زمین اور آسمان، زمین پہ اور تری پہ جو فساد ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور فساد سے مراد یہاں پر زمین کا بگڑ جانا اور اس میں زلزلہ آ جانا، یا وہ زمین کا پھٹ جانا، اس میں لوگوں کا دھس جانا، یہ سارے اسی فساد میں شامل ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے، یہ وہی منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو، تو وہ لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور زمین فساد برپا کرنے کا مطلب ہم لوگ سب دیکھ چکے ہیں کہ اس پہ گناہ کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ نہیں، ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو فساد کرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں۔
यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बारे में जो इनकी सिफ़ात बताई हैं मुनाफ़िकीन की, तो इनकी सिफ़ात में एक ये भी शामिल है कि ये इस किस्म की बातें करते हैं या इस किस्म के अमाल करते हैं कि जो कि मुआशरे के लिए फ़ितने का बायस होते हैं और मुआशरे के लिए फ़साद का बायस होते हैं। और जब जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे मोमिनीन हैं, जब वो इनसे ये कहते हैं कि तुम इस किस्म के काम ना करो कि जिससे ज़मीन पे फ़साद बर्पा हो, तो ये उसको एक अच्छा उसको करके पेश करते हैं, उसी अमल को एक अच्छा अमल करके पेश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इससे फ़साद बर्पा नहीं होगा, बल्कि इससे तो लोगों के दरमियान इस्लाह होगी, बल्कि इससे तो मुआशरा और बेहतरी की तरफ आएगा। और दर हकीकत उनका जो इरादा होता है वो उससे ख़राब ही होता है और उससे फ़साद बर्पा करना ही होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हम पिछले कौमों में भी देख चुके हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और मदीना में जब जब एक रियासत कायम हुई, इस्लामी रियासत, तो उसमें इस किस्म के लोग आना शुरू हो गए थे कि जो मुनाफ़िकीन थे। मक्का में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मक्का में मुनाफ़िकीन नहीं थे, क्योंकि मक्का में इस्लाम के ऊपर ज़ुल्म व-ज़्यादती होती थी। तो जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, उनके दिमाग में ये बात होती थी कि अब हमारे साथ भी यही अमल होना है। तो इसीलिए वहाँ पे जो मुसलमान होता था, वो बहुत ज़्यादा पुख्ता और सच्चे मुसलमान होते थे। लेकिन जब मदीना आ गया और एक रियासत कायम हो गई, तो रियासत में आप हमेशा इस किस्म के 3 गिरोह आपको मिलेंगे। सबसे पहले वो गिरोह कि जो वाक़ई ही अपने जान और माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, जो इस हिदायतनामे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने रब से डरने वाले हैं। दूसरे वो लोग जो बिल्कुल इसको इसको झुठलाते हैं और सराहतन झुठलाते हैं। उसमें किसी बात को छुपाते नहीं हैं, बल्कि वो वाज़ेह तौर पे इसको झुठला रहे होते हैं और उनके बारे में वाज़ेह होता है सबको कि ये काफ़िर हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। और तीसरे वो गिरोह होते हैं, जब रियासत बन जाती है, तो तीसरे एक वो भी गिरोह आते हैं कि जो अपने अंदर कुफ़्र को छुपाए बैठे होते हैं और आगे से इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये इस्लाम के अंदर घुस के, मुसलमान के अंदर घुस के, ये ऐसे अमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं कि ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए, जिसमें से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो था वो मस्जिद दरार का बनना था। इन्हीं मुनाफ़िकीन ने एक ऐसी जगह मख़सूस की कि यहाँ पे हम लोग अपना इज्तिमा किया करेंगे और जो सारे मुनाफ़िकीन हैं वो वहाँ पे जमा होंगे और फिर मुसलमान के खिलाफ जो आगे इनके खिलाफ जो तदबीरें करनी है वो वहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे जो मुसलमान आएँगे उनका भी हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके उनके अंदर भी ऐसी बातें फैलाएँगे। मतलब वो उनका बेसिकली गढ़ वो बनाना चाह रहे थे और उन्होंने फिर वो मस्जिद बनाई बेसिकली और मस्जिद दरार जिसका नाम है जो मस्जिद दरार से मशहूर है। और फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दरख्वास्त की कि आप इधर आएँ और आप इधर आके नमाज़ पढ़ें। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल उधर आके नमाज़ पढ़ेंगे, तो सारे मुसलमानों में जब ये बात फैल जाएगी तो फिर मुसलमान उसकी तरफ आएँगे और फिर वहाँ पे उस मस्जिद में जब जमा होंगे, तो फिर वो इस किस्म की हरकतें वहाँ पर कर सकें। ये उनका इरादा था और ये उनका मकसद था जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को पहले ही खबरदार कर दिया और उनसे कहा कि उसको जाके उस मस्जिद को गिरा दें, क्योंकि उसका जो असल मकसद है बनाने का, वो शर है और फ़साद फैलाना है। और इसके बमुकाबिल आप उस मस्जिद जाएँ जो पहले दिन से ही तक़वे पर बनी है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह। वो मस्जिद में जाएँ जो पहले दिन से ही तक़वे की बुनियाद पर बनी, तो वहाँ पे आपका जाना ज़्यादा हक़ पर है, ज़्यादा आपका हक बनता है कि आप वहाँ पे जाया जाए। और ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद है कुबा के बारे में बात हो रही थी कि मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो पहली दिन से ही तक़वे की बुनियाद पर पड़ी। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया, उस मस्जिद को गिराया, मस्जिद दरार को। और अल्लाह के रसूल मस्जिद कुबा जाया करते थे, जो कि मदीना में वाक़ है। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर ये चलती आ रही है आज तक कि ये मुनाफ़िकीन का ये अमल रहता है कि वो लोग इस किस्म के शर और फ़साद की बातें करते हैं, इस किस्म के अमाल करते हैं कि जो जिसका इरादा उनका बुराई का ही होता है और उससे उनका शर ही मकसूद होता है। और जब अक्लमंद लोग उसको पहचान लेते हैं और उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये शर वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खैर वाली बात है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि हम लोग
ہیومینٹی کے لیے ہیں اور ہم لوگ انسانیت کے حقوق دلانے کے لیے آئے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے، خود عورتیں ہی جب اس کو بھانپ لیتی ہیں کہ نہیں یہ جو چیز ہے، یہ جو بتا رہی ہے، جس طریقے سے بتا رہی ہے تو بالکل ہی غلط ہے، جب ان سے وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ تو صلح کرنے والے ہیں۔ لیکن اصل در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں اور ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ ایک سمجھدار آدمی ہو اور جس کے پاس تھوڑا-سا بھی نالج ہے قرآن کا اور حدیث کا، تو فوراً اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ صحیح بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف ایک غلط چیز کو صحیح لبادہ اوڑھ کر اور اس کو یہ س ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ صحیح ہے، یہ فساد پر مبنی نہیں ہے۔ اسی قسم سے ہم نے جیسے کہ مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جب جہاد کا بولا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ جہاد کے لیے تیاری کریں، اور اب آپ لوگ اب تیاری کریں جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، تاکہ یہ کہ اللہ رب العالمین اب آپ لوگوں کو ان مشرکین سے باقاعدہ لڑوا کر اور آپ لوگوں کا امتحان لے گا۔ تو تب بھی وہ لوگ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ نہیں، جہاد کی کیا ضرورت ہے، صرف باتوں سے معاملات سالو ہو جاتے ہیں، اور ہمیں تو صرف باتیں ہی کرنی چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور لڑائی کرنے سے تو غلط ہی ہوتا ہے، اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ چیز یہی جیسے کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو پھر یہ کہ پھر اس قسم کا کوئی سوال نہیں بنتا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ واقعی آپ ایمان نہیں لے کر آئے اور اگر آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ کیا اگر یہ بولا جائے کہ کسی ملک سے پولیس کو یا فوج کو ختم کر دیں، تاکہ یہ کہ جو بھی گناہ گار بندہ ہے، گناہ کر آئے، اس کو صرف سمجھایا جائے، اور نہ کوئی پولیس ہو، نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی جیل ہو، اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہو، تو کیا آپ کا ملک چل سکے گا؟ تو سامنے سے جواب یہی آئے گا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں چل سکے گا، کیونکہ بہت سارے قسم کے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں آپ کے ملک میں موجود ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں صرف آ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ سامنے والے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، سامنے والے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اور اس سے ان کا یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کریں، نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اس سے مزے لینا ہوتا ہے۔ یعنی کہ چور بھی جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے چور ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے لیے چوری کرتا ہے، جس کا واقعی گھر میں فاقہ ہو اور وہ چوری کر رہا ہے، اور وہ صرف اتنا ہی مال چوری کرتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے، اور وہ اس سے جا کے اپنی حاجات کو پورا کر رہا ہے۔ تو بلکہ اسلام نے اس کے اوپر سزا ہی نہیں رکھی۔ اسلام نے چوری کی جو سزا رکھی ہے، جو حد مقرر رکھی ہے، وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ اگر وہ ایک آدمی نے کوئی چھوٹی-موٹی چیز چرا لی ہے جو کھانے-پینے کے لیے، اس میں وہ شامل ہی نہیں ہے، اس پہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور بلکہ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب بہت زیادہ قحط ساری ہو گئی تھی مدینہ میں اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو پھر حضرت عمر نے ایک موقع پر جب یہ تھوڑی-سی اس قسم کی چوری چکاری شروع ہو گئی تھی، تو حضرت عمر نے تو اس سال بولا تھا کہ اس سال کسی کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ جو یہ چوری کر رہا ہے یہ ضرورت کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور جو ضرورت کی بنیاد پہ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلام نے چوری کی سزا کس کے لیے رکھی ہے؟ در حقیقت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو واقعی امیر ہوتے ہیں اور جن کے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، اور وہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں تاکہ ان کو صرف خوشی پہنچے۔ تو جب یہ آپ کی نیت ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے پولیس ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے فوج ہونی چاہیے۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کا نفس اتنا برا ہو چکا ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے جب دوسرے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ بولیں گے کہ صرف بات چیت سے کریں، شروعات میں بات چیت کریں، لیکن آپ کو ڈنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پھر ایسے لوگوں کے لیے ایک قاعدہ بنائیں، قانون بنائیں، اور پھر ان کے لیے عدالتیں بتائیں، ان کے لیے جیل بنائیں، ان کے لیے آپ ججز مقرر کریں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے جب آپ ایک ریاست بن جاتے ہیں تو بہت ساری ریاستیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد صرف شر پھیلانا ہوتا ہے، وہ کسی خیر کے قابل نہیں ہوتے۔ تو پھر اس کے لیے اسلام نے رکھا ہے کہ نہیں، جب جب ایسی کوئی ریاست ہے تو پھر آپ نے اپنی فوج بنانی ہے اور آپ نے ان کے ساتھ پھر جا کے جہاد کرنا ہے۔ ان کو سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہ اسلام دین اسلام ہے اور یہی دین حق ہے، اور کیوں آپ اللہ رب العالمین کی زمین پر رہ کے اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا کر آپ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو جا کے یہ بات بتائی جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے اور آپ اس کو قبول کریں۔
اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ابھی قبول نہیں کرنا، ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں اور تھوڑا ٹائم چاہیے، تو بالکل اس کو ٹائم دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر آپ ٹائم دیں۔ اور اگر وہ ضد پہ رہے نہیں ہم نے بالکل بھی قبول نہیں کرنا، تو پھر ان کو یہ طلب کیا جائے ان سے کہ آپ پھر جزیہ دیں، آپ پھر ہمیں جزیہ دیں، جس کے بدلے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کہ یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے ان کے اوپر، کہ جس کے بدلے ان کو سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی اسلامی ریاست کی طرف سے۔ وہ سہولیات کیا ہوں گی کہ وہ ان کی امن کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہوگی، ان کی انصاف ان کے اندر جو کوئی اگر اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر انصاف کی ذمہ داری وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی باقاعدہ۔ ان کو رہنے کے لیے، رہنے کے حوالے سے پورے اس قسم کے حقوق ہیں جس طریقے سے ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اپنی ایسی چیزیں جو خاص ان کے دین سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں، وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر پہ کریں ایسے کام، اور معاشرے کے سامنے نہ کریں، تاکہ یہ کہ اس سے فساد، کیونکہ اصل در حقیقت یہ فساد ہی ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول نہیں کر رہا تو یہ وہ بھی در حقیقت فساد پر ہی ہے، کیونکہ ایسے کوئی حجت نہیں رہ جاتی ایسے شخص کے لیے کہ وہ اپنے دین کو وہ ہمارے دین کو جھٹلائے۔ ہمارا دین پورا کا پورا مکمل ہے، اور اس میں کسی بھی ایسی کوئی بھی ایسی اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں رکھی بات کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، بلکہ ساری کی ساری باتیں بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرتا تو در حقیقت یہ کہ وہ ایک طریقے سے چار ہے فساد۔ تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ پھر اسلامی معاشرے کے ماتحت رہیں اور آپ اس کے مقابلے میں جزیہ دیں۔ اور پھر اگر وہ جزیہ کبھی منع کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اب یہ شر چاہ رہا ہے اور یہ اپنے شر پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ پھر جہاد کیا جائے اس کے ساتھ، اور پھر اس علاقے کو فتح کیا جائے، اور فتح کر کے اور اس علاقے کو، اور یہ بھی نہیں کہ اس میں ظلم و زیادتی کی جائے، نہیں، بلکہ پہلے سے ان کو بتایا جائے کہ ہم لوگ آپ کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی جو فوج ہے وہ آگے ہے، اور فوج میں کسی قسم کے کوئی بھی بچہ، بوڑھا یا کوئی عورت، کسی کے اوپر ایسے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو ان کی طاقت ہے، جو طاقتور فوج ہے، صرف اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور اگر اس کو شکست دے دیتی ہے تو پھر وہ علاقہ فتح ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی، بلکہ جس کے جو گھر ہے، جو علاقے جس کے ہے، وہ اسی کے پاس رہیں گے، اور یہ کیا وہ پورا کنٹرول جو ہے وہ مسلمانوں کے ماتحت آ جائے گا، تاکہ یہ کہ وہاں پہ عدل اور انصاف نافذ ہو سکے، اور وہ پھر اللہ رب العالمین کی جو حد فتنہ باز لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس قسم کی لڑائی کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف بات کرنی چاہیے، صرف تبلیغ ہی کرنی چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بہت زیادہ پولیس کا رہنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جہاد کا بھی جو چیز ہے وہ بھی اس قسم سے رکھی جائے۔ ہاں بالکل، یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ اس وقت جیسے مسجد جلال کو، مسجد درار کو ختم کیا گیا ہے، اس طریقے سے آج کل جو فتنی کی جگہیں ہیں اس کو کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ تو یہ جو اس قسم کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے رکھے ہی حکمران کے ہاتھ میں رہے، کہ حکمران جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے، تاکہ اس ملک میں کسی قسم کا فساد نہ ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے فیصلہ کرے گا، اگرچہ کہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر آدمی اگر اپنے اس سے فیصلہ کرے گا تو پھر جو آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کا جو ایک حکومتی جو نظام ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آج کل کے لیے ہمارے لیے ہدایت یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اگر آپ کے اوپر حکمران کوئی برا بھی آ جائے تو ہم لوگوں نے اس کو برداشت کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس کی جو وہ باتیں ہیں کہ جو اسلام سے نہیں ٹکرا رہی، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ٹکرا رہی، اس کے اوپر سمعنا و اطعنا کہنا ہے، کہ ہم اس کی بات کو قبول کریں گے چاہے وہ جتنا بھی برا شخص ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہمارے اوپر اگر حکمران بن چکا ہے تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کے ماتحت رہیں، اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ کریں، نہ اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی بات کریں، بلکہ ہم یہ کہ جو وہ کام، خاص طور پہ وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جس میں مخالفت نہیں ہوتی، اس میں ہم اس کی بات کو قبول کریں گے اور اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ ہاں اگر وہ ہمیں کوئی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی جس میں ہوتی ہے، وہ بات ہم اس کی نہیں مانیں گے، وہ بات ہم اس حکمران کی نہیں مانیں گے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی جس میں نافرمانی ہوتی ہو، یعنی کہ خالق کی جس میں نافرمانی ہوتی ہو اس بات میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا آپ کو منع کیا ہے اور پھر پوری مخلوق سارے کے سارے مخلوقات مل کے آپ کو بولیں کہ نہیں آپ نے وہ کام کرنا ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، خالق کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اگر ہمارا حکمران کوئی ہمیں ایسی بات بولتا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور وہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو پھر آپ اس کی وہ بات نہیں مانیں گے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ اس کی ساری باتیں مانیں گے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی اس قسم کی بغاوت والی باتیں نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے جو آج کل ہمارے لیے ہیں، تاکہ یہ کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ سکے۔ اور پھر یہ کہ مسلمان کے اوپر بھی جیسے ہم لوگ شروع میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان سے بھی اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلا جہاد کرے۔ تو یہ جہاد بالنفس ہی ہے کہ آپ کے اوپر اگر برا حکمران لایا جائے اور آپ اس کے اوپر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ اندر سے بالکل مضبوط ہو جائیں کہ آپ نے اس حکمران کے اوپر صبر کیا اور آپ نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے دین کے اوپر پورے طریقے سے قائم رہے، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد کیا اور پھر یہ جب بہت زیادہ انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ نکالتا ہے کہ جو آپ کو وہاں سے نجات دے دے گا۔ مسلمانوں کے اوپر شروع سے ہی ایسے اوقات آتے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اب دیکھیں اگر مکی جو دور تھا تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر یہی تھا کہ حکمران کی بات مانی جاتی تھی لیکن یہ کہ اپنے دین کو وہ پھیلاتے تھے، اپنے دین کو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو خالق ہے وہی سچا معبود ہے اور باقی جو معبود ہے وہ معبود ہے باطلہ ہیں۔ تو وہ صرف یہی کہتے تھے، باقی وہ اپنے حکمران کی ساری باتیں مانتے تھے۔ تو جب ان کے اوپر ظلم ہوا، جب ان کے اوپر زیادتی ہوئی تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمان ایک تو ایک ساتھ رہے اور دوسرا ان کے اوپر صبر کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بھی صبر کریں اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے ایسے سوسائٹی کو ڈھونڈیں کہ جو اپنے دین کو قائم رکھے ہوئے اور ان کے ساتھ جا کے جڑے تاکہ آپ کمزور نہ پڑیں، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے جب اس کے فتنے آتے ہیں تو انسان اگر اکیلا ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک کمیونٹی، ایک یونٹی، ایک ایسے لوگوں کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے جو جن کا دماغ اسی قسم کا ہے، جن کی سوچ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو قائم رکھنا ہے، جب اس گیدرنگ میں شامل ہوتا ہے انسان تو پھر یہ کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اور ہمیں بہت زیادہ آج کل کے دور میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی گیدرنگ میں شامل رہیں کہ جو صحیح گیدرنگ ہے اور علماء کرام کے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ علماء کرام سب سے پہلے فتنے کو پہچان لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہیں تاکہ یہ کہ آپ بھی اس فتنے کو پہچان سکیں نہ کہ اس کا شکار بن جائیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں کہ ایک تو یونٹی ایک ساتھ رہیں اور دوسرا یہ کہ صبر کرتے رہیں اور اپنے دین کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے ایک مخرج کا راستہ پھر نکالتا ہے کہ جو ان کو ان کے لیے فتح یاب کا راستہ بنتا ہے، اور یہ شروع سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی یہی سنت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ رب العالمین اس طریقے سے کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اندر سے پکے اور سچے ہو جائیں، ان کے اوپر ٹیسٹ آ جائے، اور یہ وہی ٹیسٹ ہے جو مکی دور میں مسلمانوں کے اوپر آیا، اور صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول سے سوال کیا تب اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور ابھی تو وہ ٹیسٹ لیا ہی نہیں گیا تم سے جو پچھلے اقوام کے اوپر لیا گیا تھا۔ پچھلی اقوام میں کیسے ٹیسٹ تھے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر کے بالکل بیچ میں آری رکھ کر اس کو چلا دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ اپنے دین کے اوپر اسی طریقے سے قائم رہتے تھے، اتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو آج تو ہمارے اوپر اتنا ظلم الحمدللہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ہمیں پھر بھی چاہیے کہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، کیونکہ ٹیسٹ تو آنے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا کیا اتنا آسان ہے؟ اور اللہ رب العالمین ہرگز ایسے چیک نہیں کرے گا تمہیں کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون تم میں سے اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتا۔ تو یہ ٹیسٹ تو ہونا ہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کو بتا دیا کہ ٹیسٹ تو دنیا میں ہوگا، یہ دنیا نام ہی ٹیسٹ کا ہے، تو آپ کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوتا رہے گا، اور
یہ چیزیں آتی رہیں گی، ہاں اس پہ جو بندہ پھر صبر کرتا ہے اور جو اپنے ایمان کو بچا کے رکھتا ہے، ایک ایمان کو بچانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام سے جڑے رہیں اور ایسی گیدرنگ میں جڑے رہیں کہ جو اسی سوچ پر قائم ہو، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فتنے کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ جو ایسی جگہوں کو ختم کرنا، یہ حکمران کی بیسکلی ذمہ داری ہے، اور یہ انڈیویجولی کوئی بندہ نہ کرے، علماء کرام بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر حکمران کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اس کا کام ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ پھر جب انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی حکومت بنے گی، تو پھر وہ مسلمان کی جو حکومت ہے، اسلامی حکومت جو ہے، وہ پھر یہ کام کر سکتی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہر ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے جو جہاں فتنے کے خدشہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں فتنے کا پتہ ہو آپ کو پہلے سے، کہ اس جگہ پہ فتنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی بھی اللہ کے رسول سے کہتا تھا کہ آپ ادھر آ کے نماز پڑھیں، تو اللہ کے رسول نہیں اس کو پہلے ہی نہیں منع کرتے تھے کہ نہیں میں نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے۔ صرف اس جگہ پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیونکہ ہدایت تھی کہ آپ یہاں پر نہیں جائیں، کیونکہ اس سے مراد یہاں پہ جو مقصد ہے وہ اصل مقصد فتنہ اور شر کا پھیلنا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مسجد نظر آتی ہے، آپ اس میں نارمل اگر مسجد ہے وہ کسی قسم کے شر سے محفوظ ہے، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ ہاں پہلے سے ہی اگر آپ کو کوئی خبردار کر دے کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہاں پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ یا ایسی جو جگہیں ہیں جہاں پہ فتنے کا خطرہ ہے، وہاں پہ آپ ایسی کوئی بھی مجلس میں آپ اس میں شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ظالم حکمران مؤمنین پہ دیکھیں، جب کوئی بھی اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے سزا ہوتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت، اسی اسی فیصلے سے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ سزا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کس کے اوپر آزمائش ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آزمائش ہے یا آپ کے اوپر یہ سزا ہے؟ اگر آپ دین حق کو آپ نے صحیح طریقے سے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، آپ اپنی تعلیمات پوری کر رہے ہیں، آپ اپنے جو حقوق ہے وہ آپ پورے ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، اور آپ بار بار یہ چیک کرتے رہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا مل سکتی ہے، یا آپ بار بار چیک کر رہے ہیں، ہر چیز کو چیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ سیف ہیں، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اگر وہ انسان گناہ میں پڑا ہوا ہے اور اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہا، اور اپنے دین کو بھی اس نے صحیح طریقے سے نہیں پکڑا ہوا، تو پھر وہ خود ہی بندہ سمجھ جائے کہ یہ میرے اوپر سزا ہے، یہ میرے اوپر آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اوپر سزا ہی ہے۔ ہاں بالکل، آزمائش جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ رب العالمین جس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس شخص کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک جگہ بناتا ہے، ایک درجہ بناتا ہے کہ میں یہ فلاں شخص کو فلاں درجے پر فائز کروں گا۔ لیکن یہ کہ اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ فلاں درجے تک پہنچ سکے، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کے اوپر تکلیفیں اس کے اوپر بھیجتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ تو پھر بندہ جب اس کے اوپر ان تکلیف کے اوپر، ان آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے اس کو یہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یعنی کہ کتنی بڑی انسان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اگر آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہیں، آپ کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ صبر دیا ہے، کیسے پتہ چلے گا صبر دیا ہے؟ ایسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اپنے دین کو آپ نے نہیں چھوڑا، اپنے جو فرائض ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑا،
اور آپ اس کے اوپر قائم رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر صحیح طریقے سے صبر کر لیا، جیسے اس کو حق تھا۔ آپ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر سزا بن رہی ہے۔ تو آپ اگر یہ بار بار چیک کر رہے ہیں اور ایسے گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کے اوپر آزمائش دے کے آپ کو اس جگہ پر فائز کرنا چاہتا ہے جو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ آپ کے لیے رکھی ہے، اور آپ کے اعمال اس قابل ہوتے نہیں ہیں کہ وہ وہاں پر آپ خود اپنے اعمال کی بدولت جا سکے۔ تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بونس ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ صرف اس کے اوپر صبر کر لے اور وہ مقام حاصل کر لے جو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے رکھا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک یہ خوشخبری ہے انسانوں کے لیے۔ میں نے بتایا نا عذاب اور آزمائش میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے، اپنے دین کے اوپر قائم ہے مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، اور وہ بار بار اپنے آپ کو یہ چیک کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کہیں کوئی اس قسم کا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا کہ جو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے سزا دے۔ کوئی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو پابندگی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ اگر کبھی ہو گیا تو فوراً اس کی معافی مانگ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں ایسے گناہوں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کر رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ خیر کے راستے پر ہے، اور اگر وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا، اللہ رب العالمین کی جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اور بالکل دین سے دور ہے یا دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ آپ خود اپنے اوپر کر سکتے ہیں کہ آپ دین کے اوپر کتنا قائم ہیں۔ جتنا زیادہ آپ دین کے اوپر قائم ہیں، اتنا زیادہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور جتنا دور ہیں آپ دین سے، اتنا ہی آپ کے لیے عذاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بتا کے آگے اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا، الا استعمال ہوتا ہے خبردار کرنے کے لیے، کسی کو وارن کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ اس چیز سے خبردار ہو جاؤ، اور یہ خبردار کس کے لیے ہے؟ یہ خبردار در حقیقت مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان معاشرے کے لیے ہے، کہ جب بھی آپ اس قسم کی کوئی بات سنو جو فتنے کا باعث بن رہی ہے، اور وہ لوگ اس کو اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں اس سے تو اصلاح ہوگی، تو خبردار ہو جاؤ فوراً، کسی سے خبردار ہو جاؤ، ہم الا انہم هم المفسدون، کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں، انہم هم المفسدون، اس میں تاکید ہے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، هم المفسدون، کہ جو فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ کہ بیچارے یہ خود بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین در حقیقت مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے منافقین کی یہ صفات بتا رہے ہیں کہ یہ جس صفات جن میں پائی جائیں اور آپ ان کو پہچان لیں تو خبردار ہو جائیں کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کے شر کا شکار ہو جائیں، یا تھوڑی بہت ان کے لیے دل میں نرمی رکھیں کہ ہاں ان کی بات بھی ٹھیک ہے، نہیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو۔ اگر وہ شخص واقعی اس کا ارادہ بہت برا ہے اور اس کے کام بہت یہ ہے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ چیز ہے، پھر اس کا مطلب یہ کہ واقعی یہ جو شخص ہے یہی فساد کر پھیلانے والا ہے، اور یہ بیچارہ اس بات کو خود بھی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا اس بات کو؟ کیونکہ یہ گناہوں میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کا دل بالکل مکمل طور پہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر تالا لگا دیا ہے کہ اب اس کو یہ فرق ہی نہیں کر پاتا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، بلکہ یہ غلط بات کو ہی صحیح سمجھ رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو یہ اس قسم کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور جو مشہور ہیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ واقعی وہ بھی یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اس میں خیر بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز غلط ہے تو یہ کہ یہ بیچارہ یہ فرق ہی نہیں کر پا رہا کہ کون سا خیر ہے کون سا شر ہے، اور اس دونوں کو مکس کر کے یہ پیش کر رہا ہے، اور یہ خود تو گمراہی کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور خود بھی بیچارہ یہ بات نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین سے قریب کس طرح سے ہو؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دین کی نالج حاصل کریں گے نا، اتنا زیادہ آپ اپنے رب کو پہچانیں گی، اور جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو پہچانیں گے
اتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے خوف پیدا ہوگا کہ محبت کہاں پر، جہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے آپ اپنی عبادت کو صرف کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو صرف کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ کوئی گناہ میں پڑیں گے تو وہاں پہ آپ کا اللہ رب العالمین کے لیے خوف پیدا ہوگا کہ نہیں، میں اس سے بالکل پیچھے ہو جاؤں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر پکڑ لیا تو پھر مجھے کون چھڑائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں کب ہوگی؟ نالج کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ دین کا نالج حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، تو اتنا زیادہ آپ اپنے رب کو پہچانیں گے کہ کتنا زیادہ وہ مہربان ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کی بات کو مانتے ہیں، اور کتنا زیادہ وہ غصہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کی بات کو نہیں مانتے۔ تو جب آپ کو یہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اتنا زیادہ آپ اپنے دین کے بھی قریب ہوں گے، اتنا زیادہ آپ اپنے رب کی محبت سے عبادت بھی کریں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ جب بھی کبھی گناہ کرنے کی سوچیں گے، آپ کے دل میں اتنا ہی زیادہ خوف اور اس سے دوری پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے خبردار کیا مسلمانوں کو کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم ان کے فتنے کا شکار ہو جاؤ، بلکہ فوراً یہ سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ فتنہ باز لوگ ہیں، اور یہ لوگ خود بھی اس کو نہیں پہچانتے۔ تو اس قسم کی جو بھی بات کرتا ہے، جو دین سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، یا وہ جہاد کے اوپر بات کرتا ہے، یا وہ کسی کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اور وہ حقوق نہیں ہوتے جو واقعی عورتوں کو ملنے چاہیے، بلکہ وہ حقوق ہوتے ہیں جو جن کا حقوق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو فوراً پہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ لوگ ہی در حقیقت فتنہ باز قوم ہے، اور یہ بیچارے خود بھی نہیں جانتے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ ان کو بندہ ہدایت پہ لے کے آئے اگر لا سکتا ہے تو، نہ کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ فتنے میں شامل ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واپس واؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، ہم پچھلی آیت میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ وَإِذَا، یہ جو الفاظ ہیں بہت زیادہ آگے بھی استعمال ہوں گے، یہ کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا کہ ایسے الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو دماغ میں بٹھایا جائے، آپ لوگ یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس، تاکہ یہ کہ آگے آپ لوگوں کو آسانی ہو، یا آگے آپ لوگ جب بھی اپنی قرأت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہو۔ وَإِذَا، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ واؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ویسے اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، یہ قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب قسم کھانی ہوتی ہے تب بھی واؤ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا والشمس وضحاها، سورج کی قسم، ٹھیک ہے، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم۔ تو یہ واؤ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور واؤ اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو زبان میں اور استعمال کرتے ہیں، کہ یہ واؤ اور کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اذا، جب یعنی کہ اس وقت ہم یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں اذا کے ترجمے میں، واذا، اور جب قیل لہم، قیل یہ بھی وہ قال سے نکلا ہے، قال مطلب قول سے نکلا ہے، قول مطلب کہنا، کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی قول ہوتا ہے، تو واذا قیل، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لہم، ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، کہ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، ایسے ہی جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، قالو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انؤمنو، کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے، الا، واپس اللہ رب العالمین خبردار کر رہا ہے، الا، خبردار ہو جاؤ، یہ بھی جو لفظ ہے یہ بھی یاد رکھ لیں، الا مطلب خبردار کرنا ہے، بالکل ہوشیار ہو جاؤ، الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہ خبردار ہو جاؤ، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، اور بیچارے یہ بات یہ خود بھی نہیں جانتے، لا يعلمون، کہ یہ بات یہ خود بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور کیفیت اور ان کا ایک اور قول بیان کیا ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے کر آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہاں پہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ لوگوں سے مراد وہ سب سے پہلی جماعت وہ سب سے پہلی جماعت کہ جو صحابہ کرام کے اوپر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اس طریقے سے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، صحابہ کرام کیسے ایمان لے کر آئے؟ صحابہ کرام ایسے ایمان لے کر آئے کہ جب وہ ایمان میں نہیں تھے تب وہ اس قسم کے سوال پوچھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، لیکن جب ایمان میں داخل ہو گئے، بس اب کیا ہے، اب سمعنا واطعنا، اب اللہ کے رسول سے جو بھی احکامات اترے
فوراً اس کو سنا اور اس کے اوپر عمل کیا. اب کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، سمجھ میں آئے نہیں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بس عمل کرنا ہے، کیونکہ اب آپ جان چکے ہیں کہ یہ دین خاص طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. جی، خبر مقدم وہی حصر کے لیے آتی ہے پہلے. ٹھیک ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، لوگ یعنی کہ مسلمان جب ان سے کہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، تم ظاہر تو کرتے ہو ایمان، لیکن اس طریقے کا ایمان کیوں نہیں ہے تمہارا جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا، ایمان الگ الگ لیول کا ہوتا ہے. ایک وہ لیول ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یعنی کہ جو بھی بات سن لی فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. سنتے ہی وہ اس لیے تھے کہ تاکہ عمل اس کے اوپر کر سکے. وہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، جمع ہوتے تھے، علم حاصل کرتے تھے تاکہ فوراً اس کے اوپر عمل شروع کیا جائے اور تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، تھوڑی سخت بات ہوتی ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلو، اپنے مال کو خرچ کرو یا اس قسم کی کوئی چیز، تو وہ اس میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور اس میں وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جہاد کی کیا ضرورت ہے، تبلیغ سے کام ہو جاتا ہے، بات چیت سے کام ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی وہ جب بات کہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ آپ اس کو کہہ لیں، یا وہ ایمان سے ہی باہر ہو جاتا ہے وہ شخص. تو جب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس قسم کا ایمان کیوں نہیں رکھتے جیسا یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے. یعنی کہ ان کے اندر ایک یہ صفات پائی جاتی ہے کہ وہ سب سے جو بہترین جیل ہے، سب سے جو بہترین لوگ ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، بیوقوفی ہے. صحابہ کرام سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو وہ پورا کا پورا مال لے کر آ جاتے تھے اللہ کی راہ میں اور وہ اس کو خرچ کرتے تھے. تب یہ منافقین کیا سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، بیوقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. جب اسے کہا جاتا تھا کہ آپ جہاد پہ نکلے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے. وہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارا پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمارے پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. وہ آگے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگاتے تھے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر سکے. تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں، یہ منافقین تب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اس قسم کا ایمان لے کر آؤ کہ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو وہ کیا کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ایسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. اور اللہ رب العالمین یہاں پہ خبردار کر رہا ہے اور یہاں پہ اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار ہے صحابہ کرام کے ساتھ کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا خود. کہ جب کسی نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا تو اس پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ در حقیقت میں یہ لوگ بیوقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، در حقیقت خبردار ہو جو یہ خود ہی بیوقوف ہیں اور یہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ ایسے بیوقوف ہیں جو خود جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کی محبت صحابہ کرام کے لیے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. تو منافقین میں یہاں پہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ دو صفات ہیں. سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صحیح طریقے سے ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ صحیح طریقے سے ایمان لانے کو کیا کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، بیوقوفی ہے. اور دوسری اس میں صفت کیا ہے، دوسری اس میں صفت یہ کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے. تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو ہمیں فوراً سے خبردار ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ در حقیقت میں بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایمان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہی پہلی جماعت تھی کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئی اور وہی پہلی جماعت تھی کہ جس نے اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا. جب انہوں نے یہ سارے کام کیے تب جا کے وہ دین آہستہ آہستہ کر کے وہ ہم تک پہنچا ہے. تو اگر ہم صحابہ کرام کے اوپر ہی انگلی اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس دین کو حاصل کرنے کے اور کیا کون سی جگہ ہے. آپ نے دین یہ جو لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر آپ صحابہ کرام کو مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ دین کہاں سے ملا؟ آپ کو دین ہی ان جماعت سے ملا ہے. تو کس طریقے سے آپ اپنے استادوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں. تو جو بھی آج کل بھی جو بھی شخص
صحابہ کرام کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے یا صحابہ کرام کے خلاف نفرتیں پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ اسی بیوقوفی میں وہ بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے، کہ وہ بھی اپنے آپ کو بیوقوفوں میں شمار کر رہا ہے، کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور صفت بتائی کہ جب یہ لوگ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کا ایمان لے کر آؤ، اس لیول کے ایمان لے کر آؤ، تو وہ اس لیول کے ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت میں عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عقل بھی، جیسا کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ صحیح عقل ہے نا، اگر کسی کی واقعی وہ بندہ سمجھدار ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن و حدیث کی صحیح معلومات کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے، عقل بھی اور آپ یہ جو وحی ہے یہ بھی تو صحیح، لیکن عقل کا صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی عقل ہی کم ہے، یا آپ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، یا آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ کہ اگر آپ واقعی سمجھدار ہیں تو آپ کی عقل بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گی، اور واقعی عقل اس بات کا انکار نہیں کرتی جب آپ کو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ وہ خالق کائنات کی طرف سے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، تو لازمی طور پہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کسی بات کا حکم دے اور وہ بات آپ کو ابھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے رہے کیسے کیسے یہ ادوار چینج ہوا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کس قسم کی لائف ہوتی تھی، کس قسم کی زندگی ہوتی تھی، اور کیسے کیسے چینج ہو گیا آج کل ماڈرن زمانے میں ہم لوگ کیسے اس کو جی رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے اس زمانے پہ جو احکامات نازل ہوئے وہ آج کے لیے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ایسے احکامات جو اس زمانے میں نازل ہوئے وہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے، وہ ان کو سمجھ میں آنے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ اصل میں ان کو اتارنے کا مقصد تھا وہ تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پھر یہ کہ جب آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے ارد گرد جو وقت چل رہا ہے اس میں وہ سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ یہ کہ بہت سارے ایسی چیزیں آج بھی ہم دیکھیں، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور وہ اصل میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ آگے چل کے اور پتہ نہیں کتنا یہ زمانے چینج ہوں گے، اور پھر یہ کہ آگے جب چینج ہوں گے لوگ چینج ہوں گے، ان کے لیے وہ آسانی بنے گا، وہ جا کے وہاں پر اس کے اوپر عمل کر سکیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو پھر یہ کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم صرف اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی صحیح عقل اگر کسی کی ہے نا، تو وہ بھی آپ کو یہی گواہی دے گی کہ واقعی جو چیز بس اللہ کی طرف سے آ گئی، آپ نے اس کو مان لیا، بس ختم۔ اب آپ اپنی عقل کو بھی اللہ کے حوالے کر دیں، اور اب یہی کہے کہ اب میں عقل بھی وہاں استعمال کروں گا جہاں میرا رب مجھ سے چاہے گا۔ اور آپ کا رب کہاں چاہتا ہے آپ کو عقل استعمال کر؟ بہت سارے لوگ یہاں بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ہم سوال کر ہی نہیں سکتے، جب ہم عقل استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کیوں دی ہے؟ نہیں، آپ کر سکتے ہیں بالکل عقل استعمال، لیکن وہاں کریں جہاں آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے۔ کہاں چاہتا ہے؟ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ اس قرآن کریم جو آپ کی طرف بھیجا گیا اس کے اوپر اپنی عقل استعمال کریں، اس کے مطابق جو صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے سمجھا، اس کے مطابق اپنی عقل کو اس کے اوپر استعمال کریں۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیوں قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کیا چاہ رہا ہے کہ اپنے اس دماغ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اس کو اس کے اوپر استعمال کریں، اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں ہمیں، اس آیت سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، کیا کیا باریکی سے اس کے اوپر دیکھیں، کیا کیا صفات نکلتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو پریکٹس میں کیسے لا سکتے ہیں ہم نے جو یہ پڑھا اس طریقے سے ہم اس کو اپنے پریکٹس لائف میں لا سکتے ہیں، کہ آج ٹھیک ہے میں اپنا یہ ٹارگٹ بناؤں کہ میں نے یہ 4-5 کام کر رہے ہیں جو کہ مجھے یہاں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، بس آپ نے اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ بالکل ایسے اس کے اندر، اس دائرے کے اندر استعمال کرنا ہے کہ جس دائرے میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، سلف صالحین نے اس آیت کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے باہر جا کے اگر آپ اس کو دماغ لڑائیں گے تو وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک جو چین چلتی بھی آ رہی ہے جس سے ہم نے دین لیا ہے، اسی دائرے میں رہ کے ہاں آپ اس کے اوپر دماغ استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے باہر اگر آپ دماغ استعمال کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ مراد ہیں، کما آمن الناس، یہ جو لوگ مراد ہے اس سے کوئی اور لوگ مراد ہے، تو نہیں، یہ آپ پھر غلط جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تفاسیر میں ساری باتیں موجود ہیں کہ کما آمن الناس، یہ ناس سے کون مراد ہے؟ یہ ناس سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ آپ استعمال کریں صحابہ کرام کی جماعت کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی گارنٹی دی ہے۔ آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اگر یہ اس طریقے سے ایمان لے کے آئیں گے جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ صحابہ کرام کی جماعت، تبھی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو پھر اس سے یہاں پہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بالکل ایسا ہی ایمان لانا پڑے گا جیسے کہ یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ تو ان کے ایمان کو جا کے دیکھیں کس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، کون سی جگہ پہ کیسے انہوں نے کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا،
कैसे वो जब अल्लाह के रसूल की बात सुन लेते थे, कैसे वो फौरन उसके ऊपर अमल शुरू कर देते। तो ये चीज़ है हमारा कि हम उसको देखें और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपना दिमाग वहाँ पे इस्तेमाल करें, ना कि उस दायरे से बाहर के जो सलफ़ सालिहीन ने रखा। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से हमारा वक़्त भी मुकम्मल हो चुका है। थोड़े से सवालात देख लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग कोशिश करें इसमें से जो फ़ायदे निकलते हैं, उसको अगर कोई बता सके तो बता दे 1 मिनट में इंशाल्लाह, और बल्कि जो जाना चाहे वो जा भी सकता है। इंशाल्लाह उसके लिए बिल्कुल हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, और जो फ़ायदे के लिए बैठना चाहे वो बैठ सकता है। जी, अगर किसी के कोई सवाल है तो पूछ ले, और या कोई पॉइंट्स बताना चाहता है तो बता दे, ताकि कि हमें इससे फ़ायदा हो सके। बिल्कुल ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग जो दीन की राह पे चलते हैं उसको पागल और ये वो कहते हैं। असल बात बताऊँ, असल राज़ की बात बताऊँ, कि इसी से आपको पता चलता है कि आप सीधे रास्ते पर हैं। क्योंकि शुरू से अल्लाह के रसूल को भी यही अलक़ाब मिले, ठीक है? अल्लाह के रसूल को भी मारा गया, यही अलक़ाब मिले कि ये है ना बाप को बेटे से जुदा करने वाला है। अल्लाह के रसूल को वो यही बोलते थे, सबसे बड़ा जो अल्लाह के रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, वो यही लगाते थे कि बाप को इसने बेटे से अलग कर दिया है। इसने एक ही घर में फूट डलवा दी है। क्या फूट डलवा दी है कि वो बेटा इस्लाम कबूल कर लेता था, और बाप जो है वो उसका काफ़िर है, तो ये बाप को बेटे से अलग कर दिया। तो ये उनका वो होता था, तो ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। और यही दरहकीकत वो होता है। मेरे ख़्याल से सलफ़ सालिहीन में से किसी का कौल भी है कि अगर आपको सही ग्रोह देखना हो ना कि इस दुनिया में अभी सही ग्रोह कौन-सा है, तो आप ये देखें कि काफ़िरीन और मुशरिकीन जो है, इनकी तलवारें किसकी तरफ है, इनकी तलवारों का रुख किस तरफ है। यानी कि ये किसकी तरफ हमला करने जा रहे हैं, इनका टारगेट कौन है। इनका जो टारगेट है, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, ये जिसके ऊपर ये मीडिया और अख़बार वाले और क्या नाम है, इस किस्म के लोग जिसके ऊपर अपने सारे हरबे आज़माते हैं, इनके जो टारगेट है ना, आप समझ जाएँ कि ये जो इनका टारगेट है, दरहकीकत यही सही लोग हैं। तो ये एक किस्म की निशानी भी होती है पहचानने के लिए। जिनको कोई गाली नहीं पड़ती, वो इस बात पे फ़ख्र भी कर रहे थे कि हमें तो सारी दुनिया में वीज़ा भी मिल जाता है, और हमें तो है ना सब अच्छा-अच्छा समझते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग सही रास्ते पे नहीं हैं, क्योंकि जो भी सही रास्ते पे चला है उसको तो गालियाँ पड़ी हैं, उसको है ना क्या नाम है, उनको अपने मुल्क से निकाला गया है, उनको अपने घरों से निकाला गया, उनके ऊपर ज़ुल्म हुए हैं। ठीक है? तो ये सीधा रास्ता है। ठीक है? जो जो इस किस्म के काम हो रहे हैं उसको सीधा रास्ता है। जो आपके वीज़े बंद कर दिए जाए, आपको दुनिया में बैन कर दिया जाए, आपके वीज़े बंद कर दिए जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे चांसेस है कि ये इंसान ही सही बात कर रहा होगा। ठीक है? और वो बात अगर कुरान और हदीस से वाक़ई मैच कर रही है, तो फिर ये कि वो सही बात कर रहा होगा। ये एक निशानी है कि आप देख सकें कि ये लोग ही सही हैं। वरना जिसको हर पूरी दुनिया इसको वेलकम कर रही हो और उसको बुला-बुला के है ना उनको नेशनैलिटी दे रही हो, उनका इस्तकबाल कर रहे हो, इसका मतलब है ये सीधे रास्ते पे नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पुराने ज़माने में कौन से ऐसे नबी थे, कोई एक ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि कोई ऐसे नबी हों कि जिनको है ना लोगों ने वेलकम किया हो, और है ना उनके उनके साथ है ना अच्छा बर्ताव किया? कोई भी ऐसा नहीं था। ठीक है? बल्कि हर एक के ऊपर ज़ुल्म किया है, हर एक के ऊपर ज़्यादतियाँ हुई हैं, और इसी किस्म के चीज़ें हुई हैं। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो ताकत दी गई थी, तो वो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक नॉर्मल जो बंदा है उसके ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ ही होती हैं। वो कोई उसके ऊपर कोई इतना अच्छा ये इस दुनिया में नहीं है कि वो उसको वेलकम करे और बोले कि आप इधर आएँ, और यहाँ पे आके आप अपने दीन को फैलाएँ। जो फ़साद करने वाले हैं वो शऊर क्यों नहीं रखते? वो फ़साद में अपने इतने ज़्यादा मुलव्विस हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों पर पर्दे डाल देता है, उनके कानों पर पर्दे डाल देता है, और उनकी आँखों पर पर्दे डाल देता है। अब वो ना हक़ बात को समझ सकते हैं, ना उसको पहचान सकते हैं, ना उनको वो समझ में आती है। ठीक है? अब वो आप उनके सामने दीन की बात करेंगे, फ़ौरन उनके अंदर एक चिढ़ और एक बेचैनी पैदा हो जाएगी कि ये कहाँ आप 1400 साल पुराना दीन हमारे सामने लेकर आ गए हैं। तो ये जो चिढ़ और बेचैनी है, इसका मतलब ये है कि इसका दिल और दिमाग बंद हो चुका है, ये हक़ बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे इत्तेफ़ाक करते हैं। आप लोगों ने कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया आज। ईमान लाना, जब इनसे कहा जाता है कि इस तरीके से ईमान लेकर आए जैसे सहाबा किराम ईमान लेकर आए, ठीक है? तो अब आपको का एक टारगेट है, टाइम बहुत कम है, तो एक टारगेट ये है कि अब आप लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करनी है, ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करनी है कि सहाबा किराम किस तरीके से ईमान लेकर आए। सहाबा किराम कौन-कौन से वो हदीस है जिसके पे हमें पता चलता है कि सहाबा किराम किस तरीके से अल्लाह के रसूल की बातों को सुनते थे सबसे पहले,
اور اس میں کیا کیا آداب شامل ہیں، اور پھر اس کو کس طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں فوری طور پہ. اس کی مثالیں آپ لوگوں نے نکالنی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سب کا ٹھیک ہے؟ اس کی مثالیں آپ لوگوں نے نکالنی ہیں کہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات کے جو جب انہوں نے اللہ کے رسول کو بات کو سنا اور فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. اس کی مثالیں آپ لوگوں نے لکھا ہے، یہی اصل میں ہے. اور وہ مثالیں انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس صفحات پہ لکھنی ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اگر ٹائم ہو کلاس میں تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ ہو گیا آج کا ایک پوائنٹ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ایک فائدہ بھی ہوگا اور ایک ہوم ورک بھی ہو گیا کہ ہم لوگوں نے صحابہ کرام کس طریقے سے ایمان لے کر آئے. پھر جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم اس طریقے سے ایمان لے کر آ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے ایسی مثالیں ڈھونڈنی ہیں، اپنے استادوں سے پوچھیں، کتابوں سے نکالیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں کون کون سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور پھر کیسے اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. تو ایسی مثال جب آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کے اندر بھی ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا. گروپ میں میرے خیال سے آپ لوگ شاید نہیں ہوں گے، لیکن یہ کلاسز ریکارڈنگ جو ہوتی ہے کافی ہے. انشاءاللہ یہ کر کے آپ اپنے پاس رکھیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس